پروردگار ان کو سلامت رکھے. انہوں نے ہماری جہاں بھی غلطیاں تھیں اس کی تصحیح فرمائی. پروردگار ان کو اس کا عظیم اجر عطا فرمائے. ہر سال یہاں پہ ہوتے ہیں اور ہماری کریکشن کرتے ہیں. پروردگار ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس طرح ہماری شیعہ قوم کی اور ہمارے ادارے کی خدمت کرتے رہیں. پروردگار ان کو سلامت رکھے. محمد وعلی محمد صلی اللہ. اس کے ساتھ ہی بڑے ادب بڑے احترام سے مخلص ہوں علامہ سید اصغر مہدی باللہ کی خدمت میں کہ آئیں تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. سب مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سب مل کے نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، مقصودی محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل امام زمان ظہور بلند تر صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصلوات. اللہم صلی علی حضرات، ایک مسلسل موضوع ہے اس کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور میں اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بسم اللہ. ایک طرف موضوع تاریخ عصمت رہا اور تاریخ عصمت کے ساتھ ساتھ سیرت معصومیت اور معرفت حضرت حجت علیہ السلام کے سلسلے میں اپنے سبجیکٹ کو پیش کرتا رہا. بسم اللہ. مگر چونکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہ مبارک رمضان بھی ہے تو میں درمیان کی مجلسوں میں کبھی ضرورت تقویٰ پہ گفتگو کرتا رہا، اور کل کی مجلس میں اہمیت تقویٰ، ضرورت تقویٰ اور منزل موت کے سلسلے میں نے اپنے سبجیکٹ کو پیش کیا تاکہ کمیونٹی میں ایک بیلنس قائم رہے. بسم اللہ. اور اس ممبر سے ہر سبجیکٹ کو پیش کیا جائے مگر ولایت کے آئینے میں، بے شک. ماشاء اللہ. سیرت کے آئینے میں. بے شک. کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اس سے بڑھ کے آپ کا شرف کیا ہوگا، آپ کا مرتبہ کیا ہوگا، سبحان اللہ. آپ کی عظمت کیا ہوگی کہ کم از کم آپ کے اللہ نے، آپ کے رب نے، آپ کے خالق نے آپ کو لائق گفتگو کنسیڈر تو کیا. سبحان اللہ. سبحان یا اللہ. ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو. اور چھٹے امام نے فرمایا کہ پورے قرآن میں جہاں پر بھی لفظ مومن ہے، جہاں پر ایمان ہے، اس سے مراد صرف وہ افراد ہیں جو ہمارے جد امیر المومنین کی ولایت سے محبت رکھتے ہیں. اللہم یہ وہ آیت ہے محمد وآل محمد جس میں آپ کا رب، آپ کا اللہ، آپ کا خالق آپ سے گفتگو کر رہا ہے. کیا مرتبہ ہے آپ کا. تو اگر آیت میں اللہ نے آپ کو لائق گفتگو کنسیڈر کیا تو مخاطب ہونے کے بعد اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوگی تو ڈیمانڈ بھی آپ سے ہوگی، کسی غیر سے نہیں. اور اس پہلی ڈیمانڈ کا نام تقویٰ ہے. اور کل یہاں تک گفتگو پہنچی تھی صرف 1 منٹ کہ یہ اللہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے تقوی کی اہل ایمان سے، علی کے شیعوں سے، یہ ہمبل ریکویسٹ نہیں ہے، یہ درخواست نہیں ہے، یہ گزارش نہیں ہے، یہ التماس نہیں ہے، یہ حکم پروردگار ہے. آپ جب حکم پروردگار ہے جیسے نماز، جیسے روزہ، تو جو سزا نماز چھوڑنے والے کی ہے وہی سزا تقویٰ چھوڑنے والی ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ ہے تقویٰ.
اور اس کے بعد دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ جو خالق کی نظر میں سچے ہیں. یہ میں نے لفظ تقوی اور لفظ خوف کے سلسلے میں کل علم نفسیات کو وسیلہ بنا کے اور ہیومن سائیکولوجی کو وسیلہ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا علم کے آئینے میں. آج گفتگو پھر ایک قدم آگے بڑھی. امام نے کیا ارشاد فرمایا تھا آپ کے دوسرے امام کہ اس میٹرلسٹک ورلڈ میں مادہ پرست دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہو، تقوی کا حاصل کرنا، گین کرنا اکیلا اور واحد سورس اور منبع اور وسیلہ یہ ہے کہ ہر قدم ہر اسٹیپ پر اپنی موت کو یاد کیا کرو. ہر لمحہ ہر اسٹیپ ہر قدم بس اپنی موت کو یاد کیا کرو. اب سرکار ہی سے سوال کیا گیا، سرکار سبت اکبر سے، جب آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہی مسجد ہے، یہی مسجد نبوی ہے، لانا کا مصلی ہے، اسی مقام پہ بیٹھے ہیں. اور راوی کا جو سوال ہے وہ ہیومن سائیکولوجی سے بہت قریب ہو کے اس نے سوال کیا. سبت اکبر آپ کے بابا، آخری وصیت یہ تھی اسبق ابن نباتہ سے کہ ہر لمحہ ہر اسٹیپ پہ اپنی موت کو یاد کرو. آپ کے نانا خطبہ شعبانیہ اس پہ بھی دعوت تھی، آپ مسلسل. مگر یہ بتائیے کہ جب انسان کی آخری منزل اور حقیقی وطن اور حقیقی گھر کا نام موت ہے تو پھر جب موت کا تذکرہ آتا ہے تو مضطرب کیوں ہوتے ہیں؟ ہم فرسٹریٹڈ کیوں ہوتے ہیں؟ بے کلی کیوں ہوتی ہے؟ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ دنیا تو ایک برج ہے جس سے گزر کے جانا ہے آخرت کی طرف، آپ کہتے ہیں یہ پل ہے، آپ کہتے ہیں یہ گزرگاہ ہے، آپ کہتے ہیں یہ صرف ایک سڑک ہے، اور ہم یہاں پر سب کے سب جو ہے وہ ایک مسافر، ایک ٹریولر ہے، اور ہمارا آخری ڈیسٹینیشن تو ہماری قبر ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو مضطرب ہوتا ہے، جب وطن میں پہنچتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے. مگر یہاں معاملہ کیا ہے؟ جب موت کا ذکر آتا ہے تو مضطرب ہوتے ہیں، قبر کا ذکر آتا ہے تو ہم بے کل ہوتے ہیں، اور دنیا میں بڑی آسائش ہے، بڑا اطمینان ہے، بڑی لذتیں ہیں. تو وہاں دیکھیے مولا نے کہا کہ اس کا صرف ایک راز ہے. ذرا سا یہ جملہ تھا کہ آہستہ آہستہ میرے سامعین بھی آ جائیں اور میں سیرت تک پہنچوں. کہا اس کا ایک راز ہے، تم نے اپنے گھروں کو، تم نے اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے، سجا لیا ہے، سنوار لیا ہے، ڈیکوریٹ کر لیا اپنے گھروں، اپنی دنیا کو، روشنیاں ہیں، اور تم نے اپنی قبروں کو اجاڑ لیا ہے. تم نے اپنی آخرت کو ویران کر دیا ہے، وہاں سناٹا ہے، وہاں اندھیرا ہے، وہاں کچھ نہیں ہے. تو کہا کہ انسان کی فطرت ہے جب روشنیوں سے اندھیرے کی طرف جاتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جیسا ہاتھوں سے جاتے ہیں. اہل علم تشریف فرمایا ہے تو انسان کی فطرت ہے، یہ تو نیچر ہے کہ جب تم اطمینان سے، روشنیوں سے، نور سے اندھیرے اور ظلمت کی طرف جاتے ہو تو مضطرب ہوتے ہو. وہیں پہ سبت اکبر نے کہا کہ جیسے تم نے اپنی دنیا کو سجایا، جیسے تم نے اپنی دنیا کو، اپنے گھروں کو آباد کیا، اگر اسی طریقے سے تم اپنی قبر کو آباد کر لیتے تو جب انسان ایک روشنی سے نکل کے دوسری آبادی کی طرف جاتا ہے تو پھر مضطرب نہیں ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کہا کہ یہاں پہ بیٹھے مضطرب اضطراب تو یہاں بھی ہے. اب دیکھیے بالکل آج کی جو گفتگو ہے، بالکل میری 10 مجلسوں میں سے 12 مجلسوں میں سب سے خاص مجلس، اور کل کا یہ میرا بیان کاش میری انتظامیہ میرے سامعین تک پہنچا دے. میں اس سال کی سب سے اہم اور خاص اور یہ اپنے سلسلے کی آخری مجلس پڑھوں گا، خاص مجلس ہوگی کل، اور میں سمیٹوں گا اپنے سبجیکٹ کو، اور زندگی بھر آپ میری اس مجلس کو یاد رکھیں. اگر یہاں سے میرے ساتھ ہیں، میرے دوست، میرے احباب، کہا کہ جیسے دنیا آباد روشن ہے، بس تھوڑا سا تم اپنی قبر کو بھی روشن اور آباد کر لیتے ہو تو جب روشنیوں سے روشنیوں کی طرف جاتے تو اطمینان ہوتا، بے شک، اضطراب نہ ہوتا. اب آپ سنیے، مضطرب تو یہاں پر بھی ہیں، پریشان تو یہاں پر بھی ہیں، لیکن اگر آپ کو یہاں پر کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پر کرنسی ہے، آپ کے پاس یہاں پر پاؤنڈ ہے، آپ کے یہاں پر پیسہ ہے، اگر گرمی ہے تو ایئر کنڈیشن لگوا سکتے ہیں، سردی ہے تو ہیٹنگ کا اہتمام کر سکتے ہیں، اچھا مکان اہتمام کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ کے پاس وہ ملکہ ہو، وہ کرنسی ہو تو سب کچھ خریدا جا سکتا ہے. مگر یاد رکھیے گا، ہم یہاں سے ابھی ایران میں پہنچے، ہمیں پیاس لگی، اب وہاں پر ہم کھڑے، ہم نے کہا کہ پانی اویلیبل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہر بہترین واٹر
یہاں پر موجود ہے. ہم نے کہا ہمیں پانی دو, ہم نے پاؤنڈ نکال کے دیا. انہوں نے کہا کہ پانی تو ملے گا مگر تومان سے ملے گا. یا ہمارے یہاں پر پاؤنڈ نہیں چلتا ہے, وہی پانی جس پانی کو آپ یہاں استعمال کر رہے ہیں. سعودی عرب میں پہنچے, آپ ریال لے کے کھڑے ہیں, پانی موجود ہے, الفاظ بھی بدل دیے کہ مجھے ماں چاہیے, انا اريد الماء, مجھے پانی کی ضرورت ہے. کہا یہاں پر ڈالر سے نہیں ملے گا, یہاں پر چاہیے تو یہاں کی کرنسی لاؤ. تو بس مولا نے اپنے الفاظ میں سمجھایا کہ جب تم ان آبادیوں سے نکل کے قبر کی طرف جاتے ہو, آخرت کی طرف جاتے ہو, برزخ کی طرف جاتے ہو, تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بہت لانگ ٹریول ہے برزخ کا. جس دن انسان دنیا سے اٹھتا ہے اس کی قبر میں دروازہ کھلتا ہے, اس کی قبر میں ایک ونڈو کھلتی ہے, اور پھر ایک نیا عالم ہے, نئی دنیا ہے جہاں سے اس کو ٹریول کرنا ہے. اور یہ ٹریول مگر بڑی طولانی ہے, بڑی لیندی ہے, کیونکہ جب تک قیامت نہیں آئے گی آپ ٹریول میں ہیں. ابھی آپ کا معاملہ ہے کہ آپ کو وادی السلام میں جانا ہے یا وادی برہوت میں رہنا ہے. آپ کو کون سی سواری چاہیے؟ وہ مولا نے اپنے الفاظ میں سمجھایا, میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں. قبر میں اندھیرا ہے, مگر فرشتے پوچھیں گے روشنی کی ضرورت ہے تو روشنی اویلیبل ہے. ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہے, ایئر کنڈیشن اویلیبل ہے. سواری کی ضرورت ہے, لباس کی ضرورت ہے, اچھی غذا اچھے کھانے کی ضرورت ہے, سب کچھ اویلیبل ہے. مگر اگر تمہارے پاس کرنسی ہو, اگر کرنسی ہو تو یاد رکھیے وہاں جو کرنسی چلے گی وہ یہاں والی نہیں چلے گی, وہاں والی چلے گی. وہاں کی کرنسی کا نام عمل صالح ہے, وہاں کی کرنسی کا نام عبادت ہے, وہاں کی کرنسی کا نام محبت ہے, وہاں کی کرنسی کا نام ولایت ہے. سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھتے ہیں. سنیے بہت خاص سبجیکٹ میرے ساتھ میرے احباب. ماہ مبارک کے رمضان ہے, تھوڑا سا تو مجھے اعتدال کے ساتھ اور تھوڑا تو بیلنس کے ساتھ مجھے چلنا پڑے گا, تاکہ یہاں فضائل بھی ہو, ولایت بھی ہو, مگر اس کے ساتھ ساتھ علم بھی ہو, یہاں پر عمل صالح بھی ہو, تھوڑا تبلیغ بھی ہو, تھوڑا انسان اپنے نفس کی طہارت لے کے یہاں سے. سبحان اللہ. اب آپ سنیے, مولا نے کہا کہ اللہ کی پہلی ڈیمانڈ علی کے شیعوں سے وہ تقویٰ ہے. اس معاشرے میں آپ کی پہچان خوف الہی ہے. اس سماج میں جہاں پہ آپ بیٹھے آپ کی آئیڈینٹی صرف خوف پروردگار ہے. مگر تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تصور موت داخل نہ ہو جائے. یہ تھا آپ کی مولا نے کہا, کل خطبہ پڑھ کے سنایا, کہا کہ بہت چھوٹا سا حرف ہے, 3 حروف کا مرکب ہے موت, مگر یاد رکھو کہ تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تصور موت نہ آ جائے. مگر اب آپ سنیے, یہاں پر سرکار کی ایک حدیث سنیے کہ ہم نے کل قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی تھی. انسان کی فطرت ہے موت سے فرار, اور وہ خالق کی فطرت ہے, اس نے قرآن میں بھی موت کے ساتھ لفظ فرار کو رکھا. جو لفظ آپ بولتے ہیں اپنے علاقوں میں, چاہے آپ کا تعلق پنجاب سے ہے, کراچی سے ہے, ہزارہ سے ہے, فارسی بولتے ہیں, مگر اللہ نے جو لفظ رکھا وہ لفظ فرار ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِينَ تَفِرُّونَ مِنْهُ, وہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو وہ ایک دن آئے گی اور آ کے تم سے ملاقات کرے گی, خود آئے گی, تم سے خود باتیں کرے گی. مگر انسان فرار اختیار کرتا ہے. دیکھیے سرکار کی حدیث ریاض سے سنیا, دنیا کسے کہتے ہیں اور ولایت کسے کہتے ہیں. یہ سرکار کی حدیث کو آپ نے سنا کہ انسان کی ایک فطرت ہے. آپ لطف اندوز ہوں گے اور پھر میں یہاں سے آگے بڑھوں گا. کہ انسان کی فطرت یہ ہے جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے, انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے, 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں. اب بزرگ پریشان نہ ہو, ہمارے یہاں پہ تو ہماری کمیونٹی میں ہمارے یہاں تو بڑھاپا نہیں ہوتا, بزرگی ہوتی ہے. تو سرکار نے استعمال کیا کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اس میں 2 چیزیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. بس سنیے آپ. اب وہاں پہ بیٹھے ہیں چاہنے والے اور اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں, اور سرکار کا خاص خطبہ, اور اس میں سرکار مسکرائے اور بڑے سینئر اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں. سر اٹھا کے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں جوان ہوتی ہیں؟ کہا ایک زیادہ جینے کی تمنا. کہاں ہے آپ؟ ایک زیادہ دولت کمانے کی تمنا, یعنی بڑھ رہا ہے ایک ایک قدم, ایک ایک اسٹیپ, جو کل مولا نے کہا تھا اسبق ابن نواتا سے. یہ بڑی آخری کہ جو گفتگو ہے نا مولا کی زندگی کی, آپ کبھی علماء سے کہا کریں کہ زید بن سوہان کو, ساسا بن سوہان کو, اسبق ابن نواتا کو ممبر سے پڑھ کے سنائے. آخر میں
یہ 13 رمضان، پہلی رمضان سے لے کے 14 رمضان تک جو خاص گفتگو ہے وہ ساسا ابن سوحان ہے، وہ اسبق ابن نباتہ ہے، زید ابن سوحان کی تو شہادت جنگ صفین کے زمانے میں ہو چکی ہے۔ بہترین سوالات ہیں، جہاں اتنے سوالات ہیں کہ بار بار مولا سے کوشچن کیا کرتے تھے، مولا سوال کا جواب دیا کرتے تھے، بہترین گفتگو ہے۔ تو کہا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں، جیسے جیسے انسان بڈھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک زیادہ جینے کی تمنا، ایک زیادہ دولت کمانے کی تمنا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار دنیا سے چلے گئے، بنی امیہ کی حکومت ہے، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، وضو کر کے بیٹھا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اہل علم بیٹھے۔ خطابت کا فائدہ اسی میں ہے کہ بات بھی ذہنوں تک پہنچ جائے اور کوئی اختلاف بھی نہ ہو، تاکہ اگر کسی مذہب سے بھی، کسی مسلک سے بھی، کسی فرقے سے بھی انسان کا تعلق ہو، وہ ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جائے تو اس اقرار کے ساتھ اٹھے کہ عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ، مگر چراغ علم یہیں پر روشن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظریات کا اختلاف اپنی جگہ، مگر چراغ علم یہیں پہ روشن ہے۔ کم از کم اس اقرار کے ساتھ اٹھے۔ تو اس نے یہ کہا کہ بھائی میری مملکت میں، اب یہاں سے سنیے، میرے علاقے میں جتنے آتے ہیں سب آ کے کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا۔ کوئی ہے اس وقت جو آ کے یہ کہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، میں نے رسول اللہ سے سنا، کوئی رسول کی حدیث سنا ہے؟ تو پتہ چلا کسی دیہات میں، کسی علاقے میں بوڑھا شخص تھا، بہت ضعیف ہو چکا تھا، اس نے رسول اللہ کو دیکھا تو کہا بھائی بلا کے لے آؤ اسے میرے دربار میں۔ کہا بہت بوڑھا ہے، وہ چل نہیں سکتا، اب تو وہ بستر میں پڑا ہوا ہے، آخری وقت ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ کہا بھائی نہیں، لے آؤ اٹھا کے۔ اسے لے آئے اسٹیشن پہ یا اسے پلنگ پہ، اس کی چارپائی پہ۔ جب اسے لے کر آئے، دربار میں پہنچا، اس کو کھڑا کیا، اسے کھانسی آ رہی تھی تو بادشاہ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا بھائی کتنے برس کے ہو؟ کتنے برس کا؟ کہا رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں، بس ایک مرتبہ، ایک بار زیارت ہوئی ہے سرکار کی۔ کہا سبحان اللہ، کیا کہنا، تم نے رسول اللہ کو دیکھا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں ہے، پھر آپ صحابی رضی اللہ کی فہرست میں۔ اچھا یہ بتاؤ جب دیکھا ہے تو کچھ سنا ہونا بھی تھا رسول اللہ سے، اور اگر سنا تھا تو کچھ حافظے میں محفوظ بھی ہے؟ تو کہنے لگے اس دن آخری کوئی یہ خطبہ سنا تھا، اس کے بعد تو میں نے دیکھا ہی نہیں، میرا تعلق مدینے سے نہیں تھا، مجھے کچھ یاد نہیں رہا، بس ایک حدیث یاد رہی، وہ حدیث آج تک یاد ہے۔ کہا بھائی سبحان اللہ، ہم اپنی زندگی میں ایسی حدیث سنیں گے کہ سنانے والا یہ نہیں کہے گا کہ رسول اللہ نے کہا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنا۔ سبحان اللہ۔ کہا بھائی سناؤ کیا کہنے، ہم تمہیں اشرفیہ دیں گے، ہم تمہیں درہم دیں گے، ہم تمہیں دینار دیں گے۔ تو وہ ہنسا اور تھوڑا کھانسی آئی اور سانسیں اکھڑ رہی تھی، کہنے لگا کہ رسول اللہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اب خود بھی بوڑھا ہے، جتنا جتنا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس میں دو تمنائیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، ایک زیادہ جینے کی تمنا، ایک زیادہ دولت کمانے کی تمنا۔ کہا یہ میں نے سرکار سے سنا۔ کہ سبحان اللہ، بھائی کیا کہتے ہیں۔ آج جب جانے لگا تو کہا بھائی اس کو اشرفیہ دو، اس کو درہم دو، دینار دو۔ اب جب اس نے اشرفیوں کو دیکھا اور اس نے دینار کو دیکھا اور اس نے پیسہ دیکھا تو کھانسی آئی، پلٹ رہا تھا، رکا تو حاکم نے کہا بھائی ٹھہراؤ ٹھہراؤ، شاید دوسری حدیث یاد آ گئی۔ تو کہا کہ کیا کوئی دوسری حدیث یاد آئی؟ کہا دوسری حدیث تو یاد نہیں آئی، نیکسٹ ایئر آؤں واپس کوئی دوسری حدیث سنانے کے لیے، آؤں نیکسٹ ایئر۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جیسے ہی دولت دیکھی، جیسے جیسے بڑھاپا بڑھا، ویسے ہی دو تمنائیں جوان ہو گئی، نیکسٹ ایئر تک زندہ رہنے کی تمنا اور زیادہ دولت کمانے کی تمنا۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ نے دیکھا یہ ہے سبب کہ مولا نے کہا تھا اسبق سے کہ اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو ہر قدم میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا ہر قدم ہر اسٹیپ بس اپنی موت کو یاد کرنا۔ اب آپ یہاں سے سنیے کہ مولا نے کس طریقے سے تربیت کی۔ میدان جنگ ہے، تیر چل رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، شہداء کے جنازے آ رہے ہیں، ایسے میں بار بار آپ کے مولا، بار بار آپ کے مولا، دیکھیے علم عصمت ہے، جانتے ہیں سرکار کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں شہادت کب ملے گی؟ جانتے ہیں پیغام آپ کو دینا ہے۔ کہا کہ شہداء کے لاشیں پڑیں، یا رسول اللہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، شہادت میں افتخار کرتے ہیں، یہ شہادت ہم کو کب ملے گی؟ مولا تو جانتے تھے، سوال کیا تاکہ تاریخ لکھے، بس سر اٹھا کے
हजारों आरिफों के मकौले कुर्बान हो जाए। सरकार के एक सवाल पर मेरी तरफ देखिएगा, एक जुमला कहा, कहने लगे कैफ सब्रों का इंदल मौत, अगर आ गई और मलकुल मौत आ गया आदमी, उसने दरवाजे पे आके नॉक कर दिया और पता चल जाए कि आज मलकुल मौत मोहल्ले में खड़ा है। देखिए मैं डराना नहीं चाहता, आप मेरा अंदाज जानते हैं, मैं इल्म के आईने में पढ़ता हूँ, सीरत के आईने में, लेकिन अगर पता चल जाए कि आज पार्किंग लॉट पे हजरत मलकुल मौत खड़े हैं, पूरे स्ट्रीट में कर्फ्यू लग जाएगा, कोई निकल के नहीं जाएगा। वही जो कल के उसने मेरा दरवाजा देख लिया तो कमरे तक आ ही जाएगा। तो अब ये बताइए, अब यही सवाल देखिए, इंसान की फितरत को देखिए, जैसे खालिक ने गुफ्तगू की थी कि तुम जो मौत से फरार अख्तियार करते हो, अब सरकार उसी तरीके से बात कर रहे हैं, कैफ सब्रों का इंदल मौत, अली अगर आ गया मलकुल मौत, उसे दरवाजे को नॉक कर दिया और उसे दस्तक दे दी और मौत सामने आ गई और उसे तुमसे मुलाकात कर ली, तो फिर सब्र कैसे करोगे? या अल्लाह, क्या कहना मेरे मौला का कसम खुदा की। सर उठाया और मुस्कुराए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये आपने कैसा सवाल कर लिया कि मैं कैसे सब्र करूंगा? लैसा ज़ालिका मिन मवाक़िक़ सब्र, या रसूल अल्लाह वो सब्र का मकाम नहीं होगा, बल ज़ालिका मिन मवाक़िक़ शुक्र, वो तो शुक्र का मकाम होगा। जहां मौत को देख के सब्र किया जाए वो और मंजिलत होती है, जहां मौत को देख के शुक्र का सजदा किया जाए वो विलायत होती है। तो कहा कि मुलाकात परवरदिगार का सबसे बड़ा जरिया मौत है। मौत से कैसा घबराना, हम मौत पे जा पड़े या मौत हम पे आ पड़े। ये करबला वाले अली ने भी कहा, ये नजफ वाले अली ने भी कहा। आप सुनिए, हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी मलाऊन ताक में बैठा हुआ है, जहां अगर नाम अली जबान से निकल जाए गुद्दी से जबान खींच लेता है। दो खड़े हुए हैं अरेस्ट होकर, दो खड़े हैं दरबार में। आप जानते हैं कौन? एक हजरत कुमैल खड़े हैं, कबीले नक़ी से, जिन अफराद ने मेरी इस मजलिस को सुना था, यमन से ताल्लुक है, कबीले नक़ी से है, और मौला ने विलायत वाला इस्लाम यमन पहुंचाया। और सरकार की हदीस भी है कि कबीले नक़ी के ज्यादातर अफराद जन्नत में जाएंगे। और आज भी जो हजरत हुज्जत आएंगे, जो वहां का मूवमेंट होगा, वो लश्कर यमनी आएगा। यहाँ पूरा सिलसिला देखिए, कुमैल हाथों में हथकड़ियां हैं। और आप जानते हैं हजरत कुमैल की जो शहादत हुई है वो सिर्फ सर नहीं कटा है, पहले हजरत कुमैल के हाथों को काटा गया है। हजरत कुमैल के बाजू कलम हुए हैं, उसके बाद जबान को बुद्धि से खींचा, फिर हजरत कुमैल का सर कलम किया, और कंबर के साथ तो वो किया जो किसी के साथ ना हुआ। कहा ये बता तो मौला के लिए क्या करता था? बस सर उठा के कहा मैं तो मौला के लिए वुजू के पानी का एहतमाम करता था। आप इस जवाब की हिकमत जानते हैं कि हर जमाने में क्यों मेरा सब्जेक्ट है कि आप इमाम हुसैन के सफीर बने, आप मौला के निजाम को पेश करें, आप सादी के आले मोहम्मद के लिए बाइस ज़ीनत बने। ये कंबर ने ये क्यों न कहा कि मैं मौला के जानवर के लिए पानी का इस्तेमाल करता था, चारे का इस्तेमाल करता था, रकाब बांधता था? ये कंबर ने ये क्यों कहा कि मैं मौला के लिए वुजू के पानी का इस्तेमाल करता था? इसका सबब ये है कि जमाना वो है कि जब अली की शहादत की खबर शाम में पहुंची तो हाकिम शाम ने कहा था कि अली मस्जिद में जाते थे, क्या अली नमाज पढ़ते थे? तो जहां पर वैसा निजाम था, वैसा माशरा था, वहां कंबर ने जाके जवाब दिया मैं तो अली के लिए वक्त नमाज वुजू के पानी का इस्तेमाल। अब समझ में आया आपकी जिम्मेदारियां क्या है, आपकी मसूलियत क्या है? तो कत्ल किया गया दोनों को, कंबर को भी और हजरत कुमैल को भी, मगर दोनों मुस्कुरा रहे थे। अब ये सवाल सुनिए तो हज्जाज तड़प के कहता है, लरस गया इसका जिस्म, कहते हैं मुझे एक बात बताओ, मैं शियाने अहले बैत के खून का प्यासा हूं, मैं जब भी अली के शियों को कत्ल करता हूं ये नियते हो के सर कटा के मुतमईन क्यों होते? ये आप देखिए, आप में से जितने बैठे हैं अहले पाकिस्तान, किसी ना किसी का गम आपने उठाया है। हमारी मैयतें हमारे घरों से कम उठती है, हमारे लाशें मैदान से ज्यादा उठते हैं, हमारा कफन सफेद कम होता है, हमारा कफन सुर्ख ज्यादा होता है। आपने देखा, मगर हज्जाज मलावत पूछ रहा है कि तुम अली वाले जब मैं शहीद करता हूं, जब मैं कत्ल करता हूं, तुम मुतमईन क्यों होते हो? मेरे हाथ में खंजर होता है, मैं मुस्तैद क्यों होता हूं? बस कंबर ने जवाब दिया, कहा कि ये मौत तुम्हारे नजदीक फना है। हमारे नजदीक मौत और कब्र जो है हमारा असली मकाम है।
جب موت آتی ہے تو وسیلہ بنتی ہے ملاقات علی کا. ہماری قبر میں سب سے پہلے بالی پہ علی آتے. اب جملہ سنو, علی نے کہا موت ذریعہ ہے ملاقات پروردگار کا, کمیل نے کہا موت ذریعہ ہے ملاقات حیدر کرار. اور اس کے بعد اس حدیث کو پیش کیا کہ سرکار نے کہا تھا الموت حق, موت حق ہے. آپ نے 1000 مرتبہ سنا موت حق ہے. اور کہا انہی نبی نے کہا تھا الحق مع علی و علی مع الحق, حق وہی ہے جہاں علی. ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد میرے ساتھ سے میرے یا علی. شکر ہے خدا کا کہ آپ اس سبجیکٹ پہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں. ایک 72 صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد. سنیں آخری مجلس سے آپ یہ شہر رحمت اور ماہ مبارک رمضان, بھئی پریشان تو نہیں ہے اس سبجیکٹ سے. 10 دن جب ہو گیا امام حجت کے بعد موت تک پہنچا تاکہ کچھ تزکیہ نفس کی توفیق بھی مل سکے, تاکہ صحیح طریقے سے معرفت ولایت حاصل ہو سکے. اب آپ سنیے گا, اللہ کی پہلی ڈیمانڈ تقوی. تقوی گین نہیں کر سکتے جب تک ذہن میں تصور موت نہ ہو. اب تیسرا جملہ اور اب گفتگو ایک قدم آگے بڑھے گی, اور انشاءاللہ اگر یہاں داد دیتے ہوئے شرم آتی ہے تو گاڑی چلاتے ہوئے داد دیں گے آپ. آج سنیے, آپ سنیے, تقوی ہے ایک نور. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے قلب میں چاہے خوف پروردگار اپنے خوف کو داخل کرتا ہے. جیسے ہی تقوی آتا ہے اس میں پہلی صفت پیدا ہوتی ہے, اس صفت کا نام ہے صفت بندگی. یا اللہ, دیکھیے بالکل علم کے آئینے میں سنیے گا, پہلی صفت کون سی آتی ہے جب موت کا تصور ہو, اللہ کا تصور ہو, تقوی کا تصور ہو, اس صفت کا نام ہے صفت بندگی. عبدیت کا جذبہ آتا ہے. آپ سنیں گے ہمارے یہاں پر بڑا ہلکا لفظ ہے بندگی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے, ڈونیشن دیا ہے, بندہ خدا نے. نہ اعلان کرنے والے کو کوئی لذت ملی, اور جس کو اسٹیٹس دے دیا اتنا بڑا بندہ, بندہ خدا, اور جو کہہ رہا تھا میرا نام نہیں لیجیے گا بس کہنا بندہ خدا, یعنی اتنا ہلکا ہے تصور, نہ اس کو لذت ملی. کہ تھوڑا سا ڈونیشن دیا اور اعلان کرنے والے نے اسے بندہ خدا کہہ دیا. جو اعلان کرے گا نہ اسے لذت ملی, میں بیٹھا ہوا ہوں نہ مجھے لذت ملی. اب سنیے, آل محمد کے گھرانے کا جو محبوب ترین نام تھا اس نام کا نام تھا نام فاطمہ, اور آل محمد کے گھرانے کی جو محبوب ترین صفت تھی اس صفت کا نام تھا صفت بندگی. صفت بندگی. سنے گا یہ بندگی کتنا بڑا رتبہ ہے, ارے کہاں ہے یہ کتنا بڑا اسٹیٹس ہے. آ کے اولیاء سے پوچھو, عرفاء سے پوچھو, انبیاء سے پوچھو, مرسلین سے پوچھو کہ بندگی کیا ہے, جس میں اناؤنسمنٹ کرنے والا اور سننے والا دونوں سر جھکا کے بیٹھے. سنیں گیا میرے ساتھ ہے حضرت یحییٰ, کیا کہنا اس نبی کا جس کا گریہ مشہور, جس کی عبادت مشہور. حضرت یحییٰ مصلی پہ بیٹھے, دن رات گریہ ہے, دن رات ہو رہا ہے, مسلسل گریہ ہے. اتنا روئے کہ اللہ نے فرشتے کو اتار دیا. فرشتے نے آ کر تک بات کیا, ایسے نوک کیا, یحییٰ نے سر اٹھا کے دیکھا فرشتہ کھڑا ہے. کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ نے درود و سلام بھیجا ہے. کہا میرے رب پہ بھی میرا سلام ہو, مگر آنا کیسے ہوا؟ آپ سنیے, کہا اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے. یحییٰ خوف جہنم میں ہوتے ہو تو تم تو نبی ہو, اللہ نے تم پہ جہنم کو حرام کر دیا. یحییٰ رونے کا سبب کیا ہے؟ اگر جنت کا اشتیاق ہے, جنت تمہارے لیے بنی ہے, جنت تمہاری مشتاق ہے, جنت تمہارے لیے, جنت تم پہ واجب ہے. رونے کا سبب کیا ہے؟ یحییٰ اتنا گریہ کیوں ہے؟ کیا کہنا, میرا سلام حضرت یحییٰ پر. جیسے ہی سنا تو اور رہے, سر اٹھا کے کہا میرے رب کو میرا سلام کہنا, میرے رب کو میرا شکریہ کہنا, اور جا کے میرے رب سے کہنا کہ یحییٰ خوف جہنم میں نہیں روتا ہے. یحییٰ جو رو رہا ہے یہ جنت کی تمنا میں نہیں روتا, ملک اور بے الہی میں رہتا ہے. تڑپنے لگا, لرزنے لگا, کہا میرا رب پوچھ رہا ہے کہ رونے کا سبب کیا ہے. سنو گے, کہنے لگے یحییٰ میرے رب سے جا کے کہہ دو بس ایک مرتبہ مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار لے. آپ نے سر جھکا دیا. میرے اللہ سے کہہ دو, میرے رب سے کہہ دو کہ بس ایک مرتبہ مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار لے. جملہ کہہ دو, یہ یحییٰ ہے, یہ نبی.
मकाम अब्दियत में है, और क्या तमन्ना है, मेरे अल्लाह से कह दो एक मरतबा मुझे अपना बंदा कह के पुकार ले। मुझे नहीं पता तारीख पे किसकी नजर है, मुझे नहीं पता है इल्म पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, मगर इन्हीं बंदों में एक बंदा ऐसा भी था, क्या बात है, इन्हीं बंदों में एक बंदा ऐसा भी था जो इम्तिहान अब्दियत में बिल्कुल चुप खड़ा था और आवाज आ रही थी, फदखुली फी इबादी, हुसैन मेरे बंदों में दाखिल हो। अरे सलावत पढ़ देना बल्कि क्या कहने, क्या कहने। अगर इतनी हल्की सलावत पढ़नी है तो मैं फिर कहूंगा कि कोई फायदा क्या है। अगर ये डिसाइड करके बैठे हो कि तब बोलोगे जब मैं राने पीटूंगा तो बताओ। मोहम्मद वाले मोहम्मद सुनिए, ये यहिया जैसे नबी की मंजिलत है। ए अल्लाह बस एक मर्तबा मुझे अपना बंदा कह के पुकार ले, मगर इन्हीं बंदों में बंदा ऐसा भी था, जाया ना जाए जुमला, जो इम्तिहान अब्दियत पे बिल्कुल चुप खड़ा था और आवाज आ रही थी, हुसैन मेरे बंदों में दाखिल हो जा। समझ में आया बंदगी किसे कहते हैं? और करीब आए, यहूद और नसारा आ गए जनाब मरियम के पास, कहा ना आप ऐसी ना तुम्हारे बाप ऐसे। अरे कहा है, फिर ये बच्चा कहां से आया? आए हैं तहारत का सर्टिफिकेट लेने, यही है ना। अल्लाह ने कहा कि चुप का रोजा रख लो, चुप का रोजा रख लो। अल्लाह का शुक्र है उस वक्त जो है मरियम की शरीयत में चुप का रोजा था तो कबूल हो गया। हालांकि आज अगर होता चुप का रोजा, सबसे डिफिकल्ट रोजा होता। लोग समझते हैं रोजा आसान था, वो सबसे डिफिकल्ट रोजा था। किरदार पर तोहमत लग रही है, कहा खामोश हो जाओ, इशारा कर दो। बच्चे की तरफ इशारा किया तो बच्चे ने अपना तारुफ कराया, माँ की तहारत का सर्टिफिकेट नहीं दिया। कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। आप समझते हैं कि क्या आप नहीं समझते कि ईसा को नाश करना चाहिए था रिसालत पर? अल्लाह ने नबी बना के भेजा, अल्लाह ने किताब दे के भेजी, मगर ईसा ने पहले ये नहीं कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। अरे कहा है नबी है होगा और ड्यूटी साहिब किताब है, मगर नहीं कहा। पहले क्या कहा? इन्नी अब्दुल्ला, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। जैसे ही यहूद नसारा ने सुना पलट गए, कहने लगे जिसके पास ताज अब्दियत हो वो सब कुछ हो सकता है, वो गुनहगार नहीं हो सकता। उसके माँ बाप गुनहगार नहीं हो सकते। इसके बाद कहा अल्लाह ने नबी बना के भेजा, अल्लाह ने मुझे किताब दे के भेजा, मगर इफ्तिखार किस बात पे किया? अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का बंदा हूं। अच्छा आप देखिए, अगर वादा करें, अगर कुरान से कनेक्टेड है तो ये जुमला समझ में आएगा। अब सुनेगा, आज खत्म कुरान हुआ है, ईसा कह रहे हैं ना मैं अल्लाह का बंदा, इन्नी अब्दुल्ला इन्नी अब्दुल्ला इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा। अल्लाह ने तो नहीं कहा कि ईसा मेरा बंदा। अरे कहाँ है आप? अल्लाह ने तो नहीं कहा ईसा मेरा बंदा, मगर एक बंदा ऐसा भी है जब शब मेराज आई और अल्लाह ले गया अपने हबीब को, तो कहने लगा सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। भाई क्या कहना भाई, सुभान अल्लाह, हम ले गए रातों रात अपने आप को, हम ले गए रातों रात अपने आप को। यहाँ नबी बिल्कुल चुप है, अल्लाह कह रहा है मोहम्मद मेरा बंदा, वहां अल्लाह चुप है, ईसा कह रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया? ईसा को इस बात पे नाज था मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह को इस बात पे नाज था कि नबी मेरा बंदा, अल्लाह को इस बात पे इफ्तिकार है कि मोहम्मद मेरा बंदा है। सलावत पढ़ दे मिलके मोहम्मद। देखिए कुरान से वाबस्ता रहिए। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अक्सर आपने हमारे कुछ अहबाब यहाँ पर आते हैं, यहाँ और वहाँ के शिकवा करते हैं कि आप चुप बैठे हैं, आप बोलते नहीं, और जोर से बोलिए। हमारा मिजाज भी तो अक्सर जो अहले इल्म होते हैं वो मेंबर से उतर के हमसे क्या कहते हैं कि किबला कहने की जरूरत नहीं है, डांटने की जरूरत नहीं है। जब कोई बात नहीं होती है, जब कोई अदा अनोखी होती है तो जबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकलता है
ہے آپ سے. اب مجھے نہیں پتا قرآن سے کون کنیکٹڈ ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ نے لاشے سے شے بنا دی. کہاں ہے اللہ نے انسان کو بنا دیا جب اس کے سامنے خلقت کا کوئی نمونہ نہیں تھا. اس نے کائنات بنا دی, مگر اس نے کائنات بنا کے سبحان اللہ نہیں کہا. ہم خالق ہیں, ہم رب ہیں, یہ کارنامہ چھوٹا ہے. مگر جب وہ اپنے حبیب کو معراج کی رات میں آسمانوں کی طرف لے کے گیا تو اس نے بھی کہا سبحان اللہ ذی اسرا. بھائی کیا کہنے, ہم لے گئے. آپ سمجھ میں چھٹے امام نے کہا میرے شیعو معراج جسمانی پہ عقیدہ رکھنا, کائنات بنا کے اللہ افتخار نہیں کرتا. معراج جسمانی ایسا معجزہ ہے, اللہ بھی کہہ رہا ہے سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد والا سبحان اللہ ذی اسرا. بھائی کیا کہنے, ہم لے گئے, ہم لے گئے. آپ کی دیسی زبان میں تو یہ ترجمہ ہوگا بھائی کیا کہنے, ہم لے گئے. تو جس کارنامے پہ اللہ سبحان اللہ کہے, سچو کتنا بڑا کارنامہ ہوگا. تو اللہ کو کس بات کا ناز ہے, محمد میرا بندہ ہے. آپ سنیے جو شب معراج پہ بات آ گئی, اس جملے کو سن لو تاکہ جو تقویٰ اور موت اور ابدیت ہے وہ معصوم کی سیرت کے آئینے میں ہو. شب معراج ہے, سرکار آرام فرما رہے ہیں. میری طرف دیکھیے, چادر کو اوڑھ رکھا ہے. اتنے میں کیا دیکھا, رات کا ایک پہر گزرا, ملک آیا, سید الانبیاء سو رہے ہیں اور سید الملک کھڑا ہے, مگر جرت نہیں ہے کہ سرکار کو اٹھا دے. لوگ کہتے ہیں رسالت کو نہیں پڑھتے, پہلے اتنی دیر ہمارے مدرسوں میں آگے بیٹھو تو تعظیم رسالت سمجھ گئے. کھڑا ہوا ہے سید الملک, جرت نہیں ہے کہ سرکار کو بیدار کر دے. غلاموں کی طرح کھڑا ہے. جب بہت دیر ہو گئی اپنے رخسار کو لیا, سرکار کے قدموں پر رکھا تو بیٹھ گیا. اتنے میں سرکار نے آگے کھولی, کہنے لگے عقیم جبرائیل خیریت تو ہے, کیسے آنا ہوگا؟ وہی جواب اللہ نے آپ پہ درود و سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. کہا رہتی کائنات اور کائنات کے بعد تک میرے رب پہ بھی میرا سلام ہے. سبحان اللہ. کمیونیکیشن دیکھیے آپ, کہانا کیسے ہوا. اب سنیے, کہنے لگے اللہ نے یہ 2 تمغے آپ کے لیے بھیجے, ایک تمغہ اٹھائیے اور چومیے اور سر پر لگا دیجیے. 2 میں سے قصص الانبیاء کو جا کے علامہ حفظ الرحمان لکھ رہے ہیں, کہا کہ پوچھا کہ پہلا تمغہ کیا ہے, کہا یہ تاج بادشاہت اور تاج شہنشاہیت رکھا ہے. اس کو اٹھائے اور اتنے بڑے کائنات کے بادشاہ, اتنی بڑی بادشاہت دے لیجئے کہ سلیمان اور داؤد کی بادشاہت آپ کے سامنے شرمسار ہو جائے. کیا کہنا میرا سلام. کہتے ہیں نظر اٹھا کے نہیں دیکھا اس تمغے کی طرف, بالکل نہیں دیکھا. کہا کہ اپنی جبرائیل یہ بتاؤ دوسرا تمغہ کیا ہے, کہا کچھ بھی نہیں. پھر یہ تاج ابدیت رکھا ہے, بس تاج ابدیت رکھا ہے, اس کو اٹھا لیں سر پہ لگا لیں, بس پھر کچھ نہیں, بس اللہ کا بندہ بن جائے. کہتے ہیں بس اٹھے, تاج ابدیت کو اٹھایا اور کہا جا کے میرے رب سے کہہ دو ابدیت کے مقابلے میں بادشاہت نہیں چاہیے, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے. کہتے ہیں اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہر مسلمان سے کہا واجب نماز ادا نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ اس کی بندگی کی گواہی نہ دے لو. واشہد ان محمدًا عبدہ. یہاں پر پھر وہی کیا ہے, بندگی کی گواہی پہلے ہے, رسالت کی گواہی بعد ہے. صلوات پڑھ دینا مل کے محمد. یہ ابدیت ہے, یہ بندگی ہے جب تک کوئی بعد آتی ہے. اب ذرا سیرت معصوم کی طرف چلیں. تقویٰ کیا ہے کہ جب انسان کے پاس ابدیت ہو, جب تاج ابدیت ہو, جب وہ سمجھ لے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, تو کیا کیفیت ہوتی ہے. میں نے اپنے ہر اعمال میں, اور تقریباً کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں موسیٰ ابن جعفر کا تذکرہ نہ کیا ہے نا تذکرہ موسیٰ ابن جعفر کا. مگر دیکھیے اپنے امام تک پہنچوں گا, مگر اپنے امام سے پہلے کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے نفس کی اصلاح کر دیں, آپ کی زندگی میں معجزہ ہوگا, آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا. آپ نے تاریخ اجتہاد میں, تاریخ فقہا میں ایک بہت بڑا نام سنا ہوگا, شیخ مرتضی انصاری. تھوڑا سا تاکہ ایک فقی کا مرتبہ سمجھ